اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ جو کل واقعہ پیش آیا اس میں سبھی کے سب ایک ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم خود بھی اس احتجاج میں اس کا حصہ بنے ہیں. تو ابھی فی الحال کیا مطالبہ ہے آپ کا, آپ کیا چاہتے ہیں فی الحال؟ دیکھیے یہ مطالبہ پچھلے نومبر سے چل رہا ہے, کبھی لو رینج میں کبھی ہائی رینج میں, مگر چل ضرور رہا ہے. ہماری بات کا نہیں, کلنگ کا. ڈیلی ایک انسان مر رہا ہے, اس زندگی کا جس کو وہ جو مار رہا ہے وہ اس کو زندگی تو واپس بخش نہیں سکتا, تو وہ لے بھی نہیں سکتا. تو یہ ایک گریو ایشو ہے, ایک انسانیت کا قتل ہو رہا ہے ہر دن. تو کتنے دن ہم چھپ رہے ہیں, مگر کل ایسا واقعہ پیش آیا ڈی سی آفس کے ایک چھوٹے تحصیل آفس میں, جہاں پر ایک ایس ڈی ایم کے کمرے میں جا کر, ایک سب ڈویژنل میجسٹریٹ کے کمرے میں جا کر ہتیا کر دی گئی راہل جی کی. اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ہندو تھا اسی لیے آپ نے مار دیا. دیکھیے جیسے آپ یہاں پر ہیں ویسے ہم بھی یہاں پر ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے, آپ بھی کام کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے اس دھوپ میں, اسی لیے آپ بھی نکلے ہیں. مقصد اس ٹائم یہاں پر ہمارا ہے, ہم بول رہے ہیں ہمیں ایل جی صاحب سے وارتالاب کرنی ہے. ہمارے کچھ مدعے ہیں جس میں سرو پرتھم مدعا ہے راہل بھائی کی فیملی کا. اس کے ساتھ اب کیا ہوگا, اس کی بچی کا کریئر, اس کا بھوشیہ کیا ہے, اس کی وائف, اس کا بھوشیہ کیا ہے, کیونکہ وہی ارننگ ہینڈ تھا اس گھر کا. چھوٹی سی بچی ہے 6 سال کی, کیا اس کو وہ اپنے باپ کو نہیں ڈھونڈے گی؟ اس کا جو وہ لاس آف لو جو اس کے اپنے باپ میں فیتھ تھا وہ کہاں سے لائے گی؟ ہم اس کے لیے اس کے کمپنسیشن مانگ رہے ہیں, منیمم 1 کروڑ, میکسیمم جتنا گورنمنٹ آف انڈیا دے سکتی ہے. اس بچی کی ایجوکیشن کا جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ گورنمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف یو ٹی جے کے دے گی. اس کی وائف کو جاب دیجیے, جموں میں دیجیے. اور ہم اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے. اب ہم لوگ بھی بول رہے ہیں یا ہمیں جموں ڈویژن میں پوسٹ کیجیے جہاں ہماری لائف کی سیکورٹی ہے, جہاں ہمارے بچے یتیم نہیں ہوں گے. دوسرا بات, اگر یہ نہیں کر رہے we will give them mass resignation, we will not live in valley under the threat of our life. جس سے ہماری فیملی جو ہمارے ساتھ ہیں, بیوی بچے ہیں, مگر ہم بھی کسی کی فیملی کے پارٹ ہیں, ہم بھی کسی ماں باپ کے بچے ہیں جو کہ پار بیٹھے ہیں جموں میں. ان کو کتنی پریشانی ہے. دیکھیے راہل جی کا کل پارتھو شریر یہاں پر 7:15 کے قریب پہنچا. اس کے بعد ہمیں کہاں چاہیے تھا اس کا جو اس کا انتم سنسکار ہونا چاہیے تھا. اس کی فیملی اگر یہاں ہوتی, ہم بھی اس فنرل میں, اور ایون آپ بھی مت اس فنرل میں ہمارے ساتھ ہوتے, مگر نہیں ہو پایا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماتا پتا, اس کے جتنے بھی اس کے ریلیٹیوز ہیں وہ جموں میں ہیں. انہی کے اندر جا کر پھر ہمیں رات کو ہی نکالنا پڑا اس کو, اس میت کو یہاں سے لے کر جموں میں. صبح 4 بجے وہ پہنچے ہیں, اور ان کی حالات دیکھتے ہیں. اگر آپ لائیو میں دیکھا ہوگا, ہم نے بھی آن لائن دیکھا, کہ دیکھو کیا حالت ہے. ماں کیسے بلک رہی ہے, بیٹی کتنی بار فینٹ ہو گئی, بیوی کتنی بار فینٹ ہو گئی. ایک ہی سنگل بیٹا تھا ان کا, اس کا قتل عام کرنا یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. انسانیت کا قتل مت کرو. اگر آپ کو کسی سے رفت ہے, ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگ یہ بھی نہیں, ہم تو یہاں مزدور کی طرح, جیسے ہم مزدور, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, شام کو آتے ہیں اپنے نیسٹ میں بیٹھتے ہیں, صبح پھر سے کام پہ نکل جاتے ہیں. ہمیں تو پالیٹکس کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے. ہمیں مت ماریے, ہم لوگ مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر اب ہمیں سیکور نہیں لگ رہا ہے, ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں. کیا آپ یہ کبھی کبھار یہ بات بھی آپ کے دل دماغ میں آ جاتی ہے جب ایسے پرتشدد واقعات ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کچھ عناصر کام کرتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں ایک مسلمانوں اور پنڈتوں کے درمیان ایک بھائی بندک بنا رہے؟ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہے؟ دیکھیے آپ نے عناصر کی بات کی, جس کو انگریزی میں ایجنسی بولتے ہیں. یہاں پر میکسیمم کشمیری مسلم یوز کرتے ہیں ٹرم ایجنسی. کہیں بھی کلنگ ہوگی, چاہے ہندو مر رہا ہے, مسلم مر رہا ہے, یہ ایجنسی نے مارا ہے. مگر یہ ایجنسی یہ جو ہے, اگر ہماری گورنمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف انڈیا ہے, اس میں ڈیفنس ہے, ڈیفنس کئی قسم کا ہے, ڈفرینٹ انٹیلیجنسز ہے,
उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती होगी कि ऐसा होने वाला है। अगर इनके पास अनासिर है, उनके पास अनासिर है, क्या वो क्या डिफरेंट अनासिर है उनके, तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता था अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे तक फ्लो हो जाती, हमारे पास फ्लो हो जाती। भैया मत निकलो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, हम लोग हिरास रहते, आज हमारे माई मर नहीं गया होता, शहीद नहीं हुआ होता। मगर अगर हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, हम ऐसी गवर्नमेंट को थूकते हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो हमारे को बचा नहीं सकती। हम यहाँ रहने के लायक भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि हमें अब ट्रस्ट डेफिसिट जो 10 साल से हमने बनाया था, अब वो डेफिसिट हो चुका है। जो ट्रस्ट हमने बनाया था, अब हमें अब कहते हैं ना, छाछ का दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पीता है। इसीलिए हम लोग अब डर चुके हैं, हमारे बीवी बच्चे डर चुके हैं, हम उनको यतीम नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे, बट हमें सिर्फ गवर्नर साहब एक बार यहाँ पर आ जाए, हमें कुछ मुतालबात हैं वो ख़त्म करेंगे, फिर देखते हैं हमारा नया स्टेप क्या है। फाइनली गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी, मतलब जो आपके मुतालबात है उन पर किस तरह गौर करेगी? आपके जायज़ मुतालबात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल फाइनली एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या पैगाम है आपका इस वक्त यहाँ सारे मुसलमान भाइयों और पंडित भाइयों के लिए? देखिए, मैं जब पैदा हुआ था, छोटा था, पैदा होकर यहाँ से जम्मू चला गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे माँ बाप, आपको मैं ये बता देता हूँ, हमारे माँ बाप पता क्या बोलते हैं, अगर मस्जिद होगी ना, यहाँ आने के बाद, कश्मीर आने के बाद मुझे पता चला कि मस्जिद में मूर्ति नहीं होती है, वहाँ पर इबादत होती है। मगर हमारे माँ बाप बोलते थे इसको भी नमस्ते करो। हमारे जो संस्कार हैं वो डिफरेंट है, अगर किसी को अलग संस्कार है, हमारे डिफरेंट है। हमारे माँ बाप को अगर ऐसे खदेड़ा भी गया तो भी हमें उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, हमें ये नहीं बोला गया कि मुसलमान कातिल है आपका, हमें ये नहीं पता है। मेरा बच्चा अभी पढ़ रहा है, मैं उसको ये नहीं कभी बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हेट्रेड नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं अमन परस्त इंसान हूँ, मैं प्यार से रहने वाला इंसान हूँ, मैं अपने बच्चे को गलत तालीम नहीं देना चाहता हूँ। सो हम अपने सब मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहते हैं, जिनको आप अनासिर एजेंसीज कहते हैं, इनको नंगा कीजिए। क्योंकि अगर कल राहुल को मारा गया, वहाँ पर 30 बंदे भी नहीं होंगे, 30 बंदों में से अगर 4 ही उठ जाते, उनको पकड़ लेते, 2 बंदे क्या कर लेते? गोलियां तो खत्म हो गई होगी ना, 5 गोलियां होती है पिस्टल में IS, वो तो वो मार चुका था, अब क्या मारता वो? उनको पकड़ना चाहिए था। अगर वो करते, हम बोलते ये मुसलमान भाई हमारे लिए उठ खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं उठना। बातों से उठना इज समथिंग एल्स, हाथों से उठना इज समथिंग एल्स।